اے میرے نوجوان، یہ بوڑھے تو چلے جائیں گے، اب آپ ہو، آپ کی اولادیں ہوں گی، ذرا ان کو سمجھانا۔ پھر میں ایک بات اور بتا کر کے دنیا رخصت ہو جاؤں گا یہاں سے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہوئی جب تعلیم و تربیت کا عمل شروع ہو گیا تو 5 یا 6 مہینے گزر گئے، بچے کے دل میں خیال آیا کہ اب مجھے اماں سے ملنا چاہیے، اب اماں سے ملنا چاہیے۔ والد صاحب کی خدمت میں گئے اور عرض کرا، حضرت مجھے 5-6 مہینے ہو گئے، والدہ کی یاد بہت ستاتی ہے، میں آپ کو کہہ نہیں پا رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دے دے۔ اب ایک بات ذہن میں آئی، اماں نے کہا تھا جب تک اچھا عالم دین نہ بن جائے جب تک اسے میرے گھر نہیں بھیجنا۔ ادھر ماں کا دیا ہوا وعدہ یاد رہا، ادھر بچے کی محبت دل میں اتر گئی اور تڑپ اٹھے۔ دل میں خیال آیا اگر اس کو منع کی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر اس کو بھیج دیا تو اس کی ماں کا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ دل میں خیال یہ رہا، لیکن کیا ہوا؟ 2 رکعت نماز استاد پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے کوئی راستہ بتا دے کہ جو میں اس کو آسان کر بیٹھوں۔ میرے بھائیوں، راستہ کیا نکلتا ہے؟ استاد محترم کے سنانا ہے اتنا سبق جو 4 یا 5 دن میں بھی یاد نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اتنا سبق بچے کو دیا، کہا جب تو اتنا سنا دے تو گھر چلے جانا۔ میرے بھائیوں، اب بچہ یاد کرنے پہ لگ گیا، اب یاد نہیں ہو رہا، لیکن وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے۔ اس نے ماں سے سنا تھا کہ سب چیزوں کا کارساز اللہ ہے، اللہ ہی سب کی مدد کرتا ہے۔ ادھر ماں سے سنتا تھا، ادھر استاد سے سنتا تھا۔ اب 2 رکعت پڑھی، دعا کی اور کہا اللہ میں یتیم ہوں، ماں کی محبت ستا رہی ہے اور تیرے در میں دعا اور تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں، اللہ میرے کام کو بنا دے، تیرے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب دعا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے۔ جب بچہ یاد کرتا ہے وہ سارا سبق یاد ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ سبق لے کر استاد کی خدمت میں حاضر ہوتا، ایسا سبق سناتا ہے، نہ اٹک آتی ہے غلطی تو بہت دور کی بات۔ اب جب سبق پورا ہوا، استاد نے اجازت دی، بیٹا جب گھر چلا جا۔ جب گھر جانے لگا، راستے میں سوچ رہا ہے امی کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں۔ اب گھر پہنچا، دستک دیتا ہے تو دروازے اندر سے آواز نہیں آتی، پھر دستک دی، پھر آواز نہیں آتی، پھر کہتا ہے میں یار بایزید بول رہا ہوں، میں بایزید بول رہا ہوں۔ تو والدہ کا جواب سنیے میرے بھائیوں، کیا کہتی ہیں؟ میرا بایزید تو نہیں ہو سکتا، میں تو اپنے بایزید کو اللہ کے سپرد کر کے آئی ہو اور کہہ کر کے آئی تھی جب تک عالم دین نہ بن جائے میرے گھر نہ آنا۔ میرا بایزید تو اللہ کے حوالے، تو کون سا بایزید ہے؟ میرے بھائیوں، بچہ ایک ہے، یتیم ہے، ماں بھی اکیلی ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس وقت ماں کے دل پر، اور کیا گزر رہی ہوگی بیٹے کے دل پر؟ اتنے دنوں میں گھر آیا، اکیلا ہوں، کیا کہتی ہیں؟ میرا بایزید تو نہیں ہے۔ لوٹ کر کے گئے، سے پہلے پہنچ گئے، استاد نے کہا بیٹا گھر گئے تھے، کیا بنا، کیوں واپس آئے؟ فرمایا استاد محترم میری والدہ فرماتی ہیں میرا بایزید تو نہیں ہے، میرے بایزید تو اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے حوالے ہیں، وہ جب تک عالم نہیں بنے گا واپس نہیں آئے گا۔ اب استاد بھی محبت بہت کرتے ہیں، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے، بچہ بھی رو رہا ہے۔ کہا استاد محترم جب میں جا رہا تھا دل میں خیال آیا امی کے ساتھ کھیلوں گا، امی کو ساتھ کھیلوں گا، امی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، امی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، اتنی ساری باتیں سوچ رہا ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ تو میرا بایزید نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مسلسل تعلیم و تربیت کا عمل شروع رہا، 16 سال گزر گئے، گھر نہیں گئے۔ ایسے دین آیا ہے، اتنی آسانی سے دین آیا ہے نہیں آیا ہے، بہت مشقتوں کے بعد آیا ہے۔ اب 16 سال گزر گئے، استاد محترم سو گئے، خواب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول تاجدار مدینہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ فخر موجودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تیرے شاگرد بایزید بستامی کو آج میں ولایت دیتا ہوں اور اس کو رخصت کر دو اور وہ یہاں سے چلا جائے۔ صبح خواب سناتے ہیں
کہ بایزید میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اب رخصت ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کچھ اور کام لینا، اب کچھ اور کام لینا ہے۔ میرے بھائیوں، اب بچہ رخصت ہوتا ہے اور دستک دیتا ہے، ماں آتی ہے، بایزید ٹھہر جا، آ رہی ہوں۔ اب سے 16 سال پہلے کیا کہہ رہی ہے ماں؟ میرا بایزید تو نہیں ہے، میرا بایزید تو اللہ کے حوالے ہے۔ آج ماں کیا کہہ رہی ہے؟ بایزید ٹھہر جا، آ رہی ہوں، تو میرا بیٹا ہے۔ ماں بڑی محبت رکھتی ہے، ماں بڑی محبت رکھتی ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ ادھر بایزید کے پیچھے بھی، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھی اس کی بہن کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے پیچھے بھی ان کی زوجہ محترمہ کا ہاتھ ہے۔ آج ایسی مائیں نظر نہیں آتی، امید سے ہے، شوہر سے کہتی ہے دل نہیں لگتا میاں، اب مجھے LCD چاہیے، دل نہیں لگتا میاں، موبائل چاہیے۔ اور مرد کی غیرت تو دیکھیے، اسی کی کمائی سے موبائل آیا، اسی کا کھاتی ہے اور اسی کے سامنے لوک لگاتی ہے۔ اس مرد کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ساری کمائی میری، کچھ کھانی ہے اس لیے لوک لگا، بچہ میرا، اولاد میری، بیٹی میری، میرے لیے اس چیز میں لوک لگاتی ہے۔ کمی ہے میاں، یاد رکھو آج ہمیں اپنے بچوں کی بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ ان کی کیا کرنی چاہیے؟ پرورش کرنی چاہیے۔ آج میرا اور آپ کا حال تو عجیب انداز کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ دین بڑی مشکلوں سے آیا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں آج؟ میں نے سنا ہے مارکیٹوں کے اندر جاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں میاں؟ زبان کی بات ہے، ٹوٹے گی نہیں۔ ولا دین، میں نے پڑھی تھی نا، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص میں دین نہیں جس میں دو پیمان کا پاس نہیں۔ ایک غیر انسان کے ساتھ زبان کا سودا کرتے ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کس سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ سے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے ساتھ غداری کرتے کہ انسان کے ساتھ غداری کرنے سے زبان کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا، کیا فرماتے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے سچے ہیں۔ اب جس کی تعریف ساری دنیا کرے اس کے ساتھ غداری کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس کی سنتوں سے گریز کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ جب ہم علماء کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ یہ علماء چاہے آپ کے سامنے کوئی بات کرے نہ کرے، آپ جاؤ قبرستان کے اندر، حدیثوں کے اندر آتا ہے اس بستی کے اندر علماء کا گزر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مردوں کے اوپر سے آسان مان رہے بیٹھنا۔ یہ صبح سے آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور آپ نکل کے آ رہے ہیں، مجھے اپنے اوپر اور آپ کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ اور بتاؤں گا پھر ختم۔ بلند شہر کے اندر حضرت مفتی محمد طاہر صاحب بلند شہری وہ ایک واقعہ بتا رہے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ ایک بار گجرات کے سفر پر گئے۔